آج ہم ایسی دعائیں بتائیں گے جو مصیبتوں کو راحتوں میں اور پریشانیوں کو سکون میں انشاءاللہ بدل دیں گی۔ ہمارا دین ہمارے لیے خیر، سعادت اور رحمت ہے۔ اللہ بیڑا غرق کرے شیطان کا اور مجھے اور آپ کو ہدایت دے۔ ہم دین کو شاید تنگیوں کا نام سمجھتے ہیں، حالانکہ دین سکون اور راحت کا نام ہے۔ الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آج جو ہمارے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آ چکی ہیں، آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اپنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کر لیں تو آج بھی ہماری زندگیوں سے یہ پریشانیاں ٹل سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں۔ میرا تجربہ ہے، جس گھر میں لڑائی رہتی ہے، جھگڑا رہتا ہے، بے برکتی ہے، پریشانی ہے، ایک چھوٹا سا عمل بتاؤں گا جس کے لیے کوئی لمبے لمبے چلے نہیں لگانے پڑیں گے، وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ کیا کرتے۔ وہ عمل کیا ہے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ آسان چھوٹی سی دعا جو گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، میرا یہ تجربہ ہے، اس گھر میں لڑائی اور جھگڑا نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھیں اور اس کے بعد پھر اپنے اہل خانہ کو سلام کریں۔ تو اسی تجربے کو ہم نے اپنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، ہم نے لوگوں کو بتایا جن گھروں میں لڑائی جھگڑے پریشانیاں رہتی تھی، انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کیا، الحمدللہ ان کے گھروں سے ناچاکی لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو کیا عمل میں نے بتایا گھروں کو جھگڑا بے برکتی ختم کرنے کا؟ داخل ہوتے وقت دعا اور گھر میں داخل ہونے کے بعد مکمل سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا اور عمل ہے، وہ بھی سبب بنتا ہے گھریلو جھگڑے، ناچاکیاں، لڑائیاں، بے برکتیوں کا۔ وہ کیا ہے؟ واش روم میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا۔ پہلے دور میں واش روم لوگ گھروں سے دور بیٹھنے جایا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ایک دور آیا کہ واش روم جو گھروں کے قریب آ گئے، پھر ایک وہ دور آیا کہ واش روم کمروں کے پاس آ گئے، پھر ایک اور دور آیا کہ واش روم کمروں کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، ہر کمرے میں الگ سے واش روم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے تو صحابہ کہتے اتنے دور چلے جاتے کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ تو واش روم جب ہمارے گھروں میں آئے، صرف واش روم نہیں آیا بلکہ جنات کے گھر بھی ہمارے گھروں میں آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس واش روم جاتے وقت یہ دعا پڑھیں، اور اس کا ترجمہ دیکھیں تو اس سے بھی یہی سمجھ لگتی ہے کہ واش روم جو ہے یہ جنات کے گھر ہیں۔ تو جو واش روم میں جاتے ہوئے دعا نہیں پڑھتا، اس کا مطلب ہے واش روم میں جنات، شیاطین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق ہوتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتا تو وہ شیاطین کے ہاں پھنس جاتا ہے، شیاطین اسے پکڑ لیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، شیاطین اور اس کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جاتا ہے، وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور جو دعا نہیں پڑھتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ غسل کرتے وقت، واش روم میں جاتے وقت شیاطین ان کو دیکھتے ہیں، بلکہ شیاطین ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، سادہ الفاظ میں یہ سمجھ لیں۔ تو اس لیے واش روم جاتے وقت دعا پڑھیں۔ ایک تو گھروں میں واش روم آ گئے، پھر واش روم میں جاتے وقت مصیبت اگلی، ہم دعا نہیں پڑھتے۔ دن میں بچے جا رہے ہیں، خود جا رہے ہیں، جنات شیاطین، پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان یہاں رہ رہے ہیں، جنات رہ رہے ہیں، مکس ہو رہے ہیں، اور واش روم میں جاتے وقت دعا کی پابندی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے شیاطین ہمارے گھروں پر زیادہ طاقتور ہو گئے۔ اس وجہ سے ہمارے گھروں میں ناچاکیاں، جھگڑے، بے برکتیاں شروع ہوئی کہ ہم نے دعاؤں کی پابندی نہیں کی۔ واش روم اٹیچ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ماحول کے حساب سے اگر چلنا ہے تو کم از کم دعا تو ہمیں پڑھنی چاہیے نا، دعا کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم واش روم جانے کی اور نکلنے کی دعا نہیں پڑھتے۔ یہ دو دعاؤں کی پابندی کریں، انشاءاللہ آپ اتنی برکتیں محسوس کریں گے، شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو قرآن پاک کی دعائیں، اذکار اور ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ، نمازوں کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے روز مرہ کے
جو عمل ہیں، دعائیں ہیں، ان کی بھی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ جب ہم پابندی کریں گے ہمارے گھروں سے یہ مسائل اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا، اور جس عمل کی وجہ سے آخرت میں جنت مل سکتی ہے، ہمیشہ کا سکون مل سکتا ہے، اس عمل کی وجہ سے یقیناً یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں بھی برکتیں آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔